نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سبق نمبر 3 کا خلاصہ اور اس کے بعد انشاءاللہ سبق نمبر 4۔ واو الف، واو نون اور یا نون تینوں علامتیں ہمیشہ الفاظ کے آخر میں آتی ہیں اور جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہیں۔ ترجمہ سب کیا جاتا ہے۔ واو الف صرف فعلوں کے آخر میں، واو نون اسموں اور فعلوں دونوں کے آخر میں، اور یا نون صرف اسموں کے آخر میں۔ سبق نمبر 4، 2 علامات ہیں، گول تا الف اور لمبی تا۔ یہ دونوں علامات مؤنث اسماء کے آخر میں آتی ہیں۔ مؤنث اسماء یعنی جس لفظ کے آخر میں گول تا آپ کو نظر آئے یا الف اور لمبی تا نظر آئے تو سمجھ لیں وہ لفظ مؤنث ہے۔ تھوڑا سا فرق یہ ہوگا کہ جو گول تا ہے وہ واحد مؤنث کو ظاہر کرے گی، اور جو الف اور لمبی تا ہے وہ جمع مؤنث کو ظاہر کرے گی۔ مسلماتن، یہ لفظ مسلمن سے بنا ہے۔ مسلماتن، مسلمن مذکر تھا، اس کے آخر میں گول تا لگا کر اسے مؤنث بنایا گیا ہے۔ مسلماتن اسلام لانے والی عورت، کافراتن کفر کرنے والی عورت، رحمتن رحمت، یہ لفظ مؤنث ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ مؤنث ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں قریتن بستی، اور یہ لفظ قریتن ہماری اردو زبان میں بھی بولا جاتا ہے۔ کریا کریا بستی بستی، کریا کریا بستی بستی۔ عداوتن دشمنی، قلیلتن تھوڑی، الحیات زندگی، امتن امت، امراتن عورت، شجراتن درخت، ضلالاتن گمراہی۔ شجراتن اردو میں بولا جاتا ہے۔ حجر و شجر، شجر کاری مہم۔ ضلالاتن بھی اردو میں بولا جاتا ہے۔ ضلالت گمراہی یا گمراہی و ضلالت دونوں طرح آپ اسے بول سکتے ہیں۔ طائفتن گروہ، طائفہ منصورہ، طائفہ ناجیہ، یہ دونوں نام ہیں اس حق پرست فرقے کے جو جنت میں جائے گا۔ طائفہ منصورہ یا فرقہ ناجیہ، طائفہ ناجیہ۔ آخرتن آخرت، آیتن نشانی، دوسری علامت ہے الف اور لمبی تا، یہ جمع مؤنث کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کا بھی ترجمہ سمجھنے کی غرض سے سب کیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں کرتے تاکہ جمع مذکر کے ساتھ اس کی مشابہت نہ ہو جائے۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر اس کا الگ سے ترجمہ ممکن ہی نہیں ہوتا۔ سب کیا جا سکتا ہے لیکن بعض اوقات ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات، قرآن مجید میں عموماً جو ہے اس کی الف تا کو کھڑی زبر سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ الف لمبی تا جو ہے اس کے الف کو کھڑی زبر سے قرآن مجید میں لکھا جاتا ہے، تو گویا کہ کھڑی زبر ایک الف کے برابر ہے۔ کھڑی زبر ایک الف کے برابر ہے۔ مسلماتن مسلمان عورتیں، مؤمناتن ایمان لانے والی عورتیں، قانتاتن، یہ دیکھ لیں الف کی بجائے کھڑی زبر آ گئی۔ تو قرآن میں اکثر ایسے الفاظ جو ہوتے ہیں
جو الف اور لمبی کے تا کے ساتھ لکھے اور پڑھے جاتے ہیں ان کو کھڑی زبر سے لکھا ہوتا ہے. عابدات، عابد، عبد، عابد، معبود، عبادت سب اردو میں بولے جاتے ہیں. کافرات، کفر کرنے والی سب عورتیں. اور صادقات، سچ بولنے والی سب عورتیں. حسنات، نیکیاں. حسناتن کی جمع ہے حسنات. اور سیئات جمع ہے سیئاتن کی. مراد کیا ہے؟ گناہ، برائی. سیئات. خطوات جمع ہے خطواتن کی. جمع ہے خطواتن کی. نقش قدم، پاؤں کے نشانات. جب آدمی چلتا ہے تو پاؤں کے نشانات زمین پر لگتے ہیں، تو خطوہ اس پاؤں کے نشان کو کہتے ہیں جو چلتے ہوئے زمین پر لگتا ہے. ظلمات، اندھیرے. ظلمات، اندھیرے. ظلماتن کی جمع ہے. نوٹ، کبھی مذکر اسماء یا جمع کے آخر میں بھی گولتا آ جاتی ہے، انہیں مؤنث نہیں سمجھنا چاہیے. طلحہ لڑکے کا نام ہے، آخر میں گولتا موجود ہے. لفظ تو مؤنث ہوگا لیکن مذکر کا نام رکھا ہوا ہے، اس لیے اس کو مؤنث نہ سمجھا جائے. حذیفہ، اسامہ، سلامہ، یہ سارے نام لڑکوں کے ہیں. اور ملائکہ جمع ہے کس کی؟ ملکن کی. ملائکہ جمع ہے کس کی؟ ملکن کی. ملکن فرشتے کو کہتے ہیں، ملائکہ فرشتے. اب یہ ملائکہ جمع ہونے کے باوجود عربی زبان میں ایک مؤنث کے برابر ہے. اسی طرح آلیہتن، یہ جمع ہے الہن کی، معبود. آلیہہ، الہن کی جمع ہے آلیہتن. السنتن جمع ہے لسانن کی. لسان کسے کہتے ہیں؟ زبان کو. ماہر لسانیات کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی زبان سنتے ہیں اور فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ بندہ فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہے. کیوں؟ جو لفظ یہ ادا کر رہا ہے وہ لفظ صرف اسی علاقے میں بولا جاتا ہے. جیسے ملتان کے رہنے والا کوئی شخص آپ سے اگر کوئی بات کرے تو باتوں باتوں میں جب وہ کسی بات پر خوشی کا اظہار کرے گا تو وہ کہے گا لے بھائی. اب حالانکہ ہمارے ہاں لینے کا معنی جو ہے وہ پکڑنا ہوتا ہے، وہ کوئی چیز پکڑا نہیں رہا ہوتا لیکن وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، لو بھائی. تو اسی طرح فیصلہ آباد کا جو بندہ ہے وہ جب بھی کوئی بات کرے گا وہ اپنے انداز میں کہے گا میں اتھے گیا سی کرتا رہے گا وہ. اسی طرح سرگودے والے جو ہیں میں کہا داتا، وہ داتا داتا، اس قسم کے ڈبل الفاظ بولتے ہیں. تو بہت ساری زبانوں میں جو ہے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں علاقہ وائز. تو وہ صرف ہماری پنجابی اردو میں نہیں، عربوں میں بھی ہیں. یہ چیز ہر زبان میں ہوتی ہے. اب مثلاً آپ کو بتا دیں، عرب لوگ جو ہیں، یہ جو مصر والے ہیں، یہ جیم کو گاف بولتے ہیں، حالانکہ گاف عربی میں ہے ہی نہیں. جنت کو گنت کہتے ہیں، جنت کو گنت کہتے ہیں. اب گاف عربی میں ہے ہی نہیں لیکن وہ لوگ بولتے ہیں اللہم آتنی گنا. اب کوئی پنجابی سنے گا تو وہ کہے گا یہ بیت اللہ میں آ کے بھی گنے مانگ رہا، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ اپنا اس کا لہجہ ہے، وہ اپنے انداز میں اپنے تلفظ کے ساتھ وہ بات کر رہا ہے. تو ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے. لسان زبان کو کہتے ہیں، ماہر لسانیات. اور اسی طرح لسانی تعصب بھی ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں بلوچستان میں آپ جائیں تو آپ وہاں پنجابی بولیں آپ کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا. سندھ میں بھی ایسا ہے. اور اگر آپ ادھر چلے جائیں افغانستان کی طرف
اس کے جو پشاور کے ساتھ ملحقہ علاقے ہیں وہاں جا کر اگر آپ فارسی بولیں گے تو وہ آپ کو برا سمجھیں گے، اور اگر آپ بدخشاں میں جا کر پشتو بولیں گے تو وہ آپ کو برا سمجھیں گے۔ تو یہ ہر علاقے میں لسانی تعصب بھی ہوتا ہے اور اس زبان کے ماہر بھی ہوتے ہیں۔ السنہ لسان سے نکلا ہے۔ افیدہ فؤاد، فؤادن کی جمع فؤاد دل کو کہتے ہیں، افیدہ دل۔ سبق کا خلاصہ، گولتا واحد مؤنث کے لیے، الف اور لمبی تا جمع مؤنث کے لیے، اور یہ گولتا جو ہے کبھی مذکر اسماء یا جمع کے آخر میں بھی آ جاتی ہے۔ الحمدللہ سبق نمبر 4 مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔